بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد احسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اوپینین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایف آئی آر۔ ایف آئی آر کیا ہے؟ جب کسی تھانہ کی حدود میں کوئی جرم یا کوئی وقوع قابل دست اندازی پولیس سرزد ہوتا ہے تو اس کی اطلاع مقامی پولیس کو دی جاتی ہے، اور مقامی پولیس اس اطلاع کو وصول کرنے کے بعد اس کا اندراج اپنے ایک مخصوص رجسٹر میں کرتی ہے جسے ایف آئی آر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کمپلینٹ کون درج کروا سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص جس کو وقوع کی بابت علم ہو وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جو کمپلینٹ ہوتی ہے اسے زبانی طور پر بھی پولیس کو بتایا جا سکتا ہے یا پھر تحریری طور پر ایک اپلیکیشن گزاری جاتی ہے۔ اگر کمپلینٹ زبانی طور پر ہو تو پولیس اسے سننے کے بعد اس کو تحریری فارم میں لکھتی ہے، اور لکھنے کے بعد پھر کمپلیننٹ کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور سب سے بعد اس کے کمپلینٹ کے نیچے اس کے دستخط یا نشان انگوٹھا ثبت کروائے جاتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے مخصوص رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے۔ یا پھر اگر تحریری فارم میں درخواست ہو تو درخواست وصول کرنے کے بعد اس کو مخصوص رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے جسے ایف آئی آر کہا جاتا ہے۔ ایف آئی آر کا اندراج پولیس رول 1934 اور سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت کیا جاتا ہے۔ پولیس اپنا وہ جو رجسٹر ہوتا ہے جس میں ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے وہ رجسٹر 200 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر صفحے کے ہر ایف آئی آر کے 4 پرت ہوتے ہیں، اور کمپلینٹ درج ہونے کے بعد پہلے پرت پر وہ اوریجنلی درج کی جاتی ہے، اور کاربن پیپر کے ذریعے باقی 3 پرت جو ہوتے ہیں ان پر ان کی کاپی لی جاتی ہے۔ پہلا پرت جو ہوتا ہے وہ رجسٹر میں رہتا ہے، جبکہ دوسرا پرت جو وہ ڈی پی او کو فار اطلاع اس کو بھیج دیا جاتا ہے، تیسرا پرت جو ہوتا ہے اس کو مقامی مجسٹریٹ کو بھیج دیا جاتا ہے، اور چوتھا پرت مدعی کا ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر پولیس مدعی کو چوتھا پرت پرووائڈ کرنے کی بجائے اس کو ایف آئی آر کی فوٹو کاپی دے دیتی ہے، اور وہ جو 4تھ پرت ہوتا ہے اس کو چالان کے ساتھ لف کر دیا جاتا ہے۔ جب چالان سینڈ ٹو کورٹ کیا جاتا ہے تو اس چوتھے پرت کو اس کے ساتھ لف کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کمپلینٹ درج کروانی ہے اس میں کس کس چیز کا اندراج ہونا چاہیے۔ درخواست دیتے وقت کمپلیننٹ کو اپنی درخواست میں وقوع کا وقت، وقوع کی جگہ، افراد کی تعداد، اگر افراد معلوم ہیں تو ان کا نام اور پتہ، اور اگر افراد معلوم نہیں ہیں تو ان کی جسامت، قد و قامت، رنگ، اور ان کا جو ہے وہ حسب نسب وغیرہ جس بابت بھی اس کو دیکھا جا سکے یا معلوم کیا جا سکے اس کا اندراج کروایا جاتا ہے۔ وقت کا اندراج ضروری ہوتا ہے، دن اور رات کا ٹائم جو ہے وہ اس میں درج کیا جاتا ہے، اور اگر وقوع رات کے وقت کا ہو تو پھر روشنی کس طرح اس کا بھی اندراج کیا جاتا ہے کہ کس روشنی میں ملزمان جو ہیں ان کو دیکھا گیا، یا کتنی روشنی تھی، یا کیا صورتحال تھی، اور اس میں جو موقع کے گواہان ہوتے ہیں ان کا نام، ایڈریس اور پتہ بھی لکھایا جاتا ہے۔ اور ایف آئی آر درج کرواتے وقت وجہ انات جو ہے اس کا درج کروایا جانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اپلیکیشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وقوع جو ہے وہ ملزمان نے کیوں وقوع کیا، کون سی وجہ نات سی، یا اس کے پیچھے کون سا موٹو تھا۔ تو اس تمام جو تفصیل ہیں ان کو ایک کاغذ پہ لکھ کر درخواست کی شکل میں اس کے نیچے دستخط کرنے کے بعد مقامی پولیس کو دی جاتی ہے، اور مقامی پولیس جو ہے پھر اس کو ایف آئی آر کی شکل میں درج کر لیتی ہے۔ ایف آئی آر کا مقصد ہوتا ہے کہ سرکاری مشینری جو ہے اس کے ڈور پہ ناک کیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کوگنیزیبل افینس جو ہے وہ آپ کی حدود میں وقوع پذیر ہوا ہے، اور پھر ایف آئی آر کے درج کرنے کے بعد مقامی پولیس جو ہے ملزمان کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور پھر ملزمان کو تلاش کرنے کے بعد یا ان کو گرفتار کرنے کے بعد ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے، فری کین کی شہادتیں وصول کی جاتی ہیں،
اس کمپلینٹ یا اس وقوعے کی حقیقت کے بارے میں ساری جو ڈیٹیل ہے وہ آئی او یا ایس ایچ او تھانہ جو ہوتا ہے وہ ان کا اندراج اپنی ضمنی میں کرتا ہے، جس کو تفتیش کہتے ہیں۔ اور ایف آئی آر جو ہوتی ہے اس کو اندراج کرانے کی کوئی فیس متعین نہ ہے، بلا فیس ایف آئی آر رجسٹرڈ کروائی جاتی ہے۔ اور جو رجسٹر ہوتا ہے اس کی جس طرح میں نے پہلے تفصیل بتائی ہے کہ اس کے کتنے پرت ہوتے ہیں اور کون سا پرت جو ہے وہ کس کو دے دیا جاتا ہے۔ ایف آئی آر کے اندراج کے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ایف آئی آر بہت زیادہ ڈیٹیلڈ یا بلا وجہ کی تفصیل کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ جتنی باتیں ضروری ہیں، جتنی مختصر ایف آئی آر ہوگی اتنی ہی وہ مضبوط ہوگی، لیکن مختصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی چیز کو مس کیا جائے۔ اور ایف آئی آر وقوعے کے بعد جتنی جلدی درج کروائی جائے گی اتنا ہی اس کو مضبوط تصور کیا جائے گا، کیونکہ ایف آئی آر درج کروانے میں جتنا زیادہ ٹائم لیا جائے گا تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آفٹر تھاٹ ایف آئی آر درج کروائی ہے، اور ملزمان جو ہیں ان کو بلا وجہ یا ان کے غلط ملزمان کو ملوث کرنے کا شائبہ اس میں زیادہ پایا جاتا ہے جب اس کا اندراج لیٹ کروایا جاتا ہے۔ جب پولیس جو ہے اس کو درج کرتی ہے تو وقوعے کا وقت اور ٹائم کا ایک کالم ہوتا ہے، اور ایک یہ کالم ہوتا ہے کہ کس وقت یا وقوعے کے کتنے دیر کے بعد ایف آئی آر کمپلینٹ جو ہے وہ تھانہ میں کی گئی ہے، اور تھانہ سے اس وقوعے کے جو جگہ ہوتی ہے اس کا فاصلہ وغیرہ، ان سب کے الگ الگ کالم ہوتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا اندراج ایف آئی آر میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں درج کرنے کے بعد پولیس جو ہے تفتیش عمل میں لاتی ہے، اور اس ایکٹ کو ایف آئی آر کہا جاتا ہے۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کمپلینٹ درج کروائی جاتی ہے، مگر پولیس اسے بلا وجہ یا کسی خاص وجہ سے یا بدنیتی کے تحت اس کا اندراج نہیں کرتی، تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر ایس ایچ او یا مقامی پولیس مقدمہ درج کرنے میں جو ہے وہ بلا وجہ تاخیر کر رہی ہو، تو پھر اس کا یہ حل ہوتا ہے کہ آپ اسی درخواست کی کاپی یا ایک نئی درخواست لکھ کر ایس پی انویسٹیگیشن یا مقامی ڈی پی او کو دی جا سکتی ہے، اور وہ جو ہے فریقین کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم صادر فرما سکتے ہیں۔ اور اگر ایس پی انویسٹیگیشن بھی اس معاملے میں غفلت کا ارتکاب کرے تو پھر آئی جی آفس میں ایک کمپلینٹ سیل بنایا گیا ہے، جس کا نمبر جو ہے 1787، وہ لوگوں کو کمپلینٹ کے لیے وہ نمبر دیا گیا ہے، اور اس نمبر پہ کمپلینٹ جو ہے وہ درج کروائی جا سکتی ہے، اور مقامی پولیس یا ڈی پی او ایس پی انویسٹیگیشن وغیرہ کی غفلت کی وجہ سے پھر وہاں پہ ڈائریکٹ اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ اور وہ جو آفس آئی جی آفس میں وہ جو کمپلینٹ سیل 1787 ہے، وہ پھر اس کا جو ہے وہ درج ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی مقامی پولیس سے بذریعہ ٹیلی فون اطلاع لیتا ہے، اور اس کی ایف آئی آر اگر کاگنیزیبل ہے تو پھر اس کے درج کرنے کا آرڈر ادھر سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر 1787 پر کمپلینٹ کے بعد بھی آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، پھر اس کا نیکسٹ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ مقامی سیشن کورٹ میں اس ایپلیکیشن کی جو ہے وہ زیر دفعہ 22A سب سیکشن 6 سی آر پی سی سیشن کورٹ میں اس کی کمپلینٹ کے لیے تحرک کیا جا سکتا ہے، اور معزز سیشن جج صاحب مقامی پولیس سے رپورٹ لینے کے بعد پرچہ درج کرنے کا حکم صادر فرما سکتے ہیں۔ اور پرچہ درج کرنے کا بعض اوقات حکم ہونے کے باوجود اگر پولیس جو ہے اس کی کوئی بدنیتی ہو پھر بھی جلدی عام طور پر اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، تو پھر اس کے لیے ہمیں عمل درآمد کروانے کے لیے زیر دفعہ 155C 155C پولیس آرڈر 2002 کمپلیٹ دوبارہ کروانی پڑتی ہے، تاکہ اس میں اس پر عمل درآمد کروایا جا سکے۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے 155C کے
اپلیکیشن کے تحت اگر یہ جو ہے وہ یہ ثابت ہو جائے کہ آئی او نے بلا وجہ یا بدنیتی کے ساتھ ایف آئی آر درج نہیں کی تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور اگر سیشن کورٹ میں بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی ایف آئی آر کے اندراج کا آرڈر جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی سیٹسفیکشن نہ ہو یا پھر بھی آپ کا معاملہ حل نہ ہو تو پھر آپ ڈائریکٹ جو ریلیونٹ مجسٹریٹ ہے، مقامی مجسٹریٹ، اس کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ زیر دفعہ 200 CRPC پرائیویٹ کمپلینٹ اندراج کروا سکتے ہیں۔ اور پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ فری کین کا بیان لکھنے کے بعد اگر وہ سیٹسفائی ہوں کہ وقوع جو ہے وہ اس میں ملزمان جو ہے ان کا طلب کیا جانا ضروری ہے تو پھر وہ مقامی پولیس کے ذریعے وہاں ملزمان جو ہیں ان کو طلب فرمایا جاتا ہے اور پھر دونوں فری کین کی جو ہے اس کی سماعت کے بعد اس میں جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور مجسٹریٹ صاحب بغیر ایف آئی آر کے ڈائریکٹ پرائیویٹ کمپلینٹ میں اس کو سماعت کرنے کے بعد ملزمان جو ہیں ان کو سزا سنا سکتے ہیں۔ سیکنڈ ایف آئی آر کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود وقوع پذیر کرنے کے بعد خود ہی اس کا اندراج کروا کے مدعی بن جاتے ہیں، یا پھر ملزم کا کوئی قریبی عزیز یا دوست جو ہے وہ کمپلینٹ درج کروانے کے بعد خود اس کا مدعی بن جاتا ہے تاکہ بعد ازاں پھر ملزم کو فائدہ دیا جا سکے۔ یا بس اس طرح کی اگر صورت ہو تو اس طرح کا معاملہ اگر ہو جائے کہ ملزمان جو ہیں وہ اس کا بینیفٹ لیں یا وہ دوسری جو ہے وہ اس میں مدعی بھی خود بن جائے تو پھر 2009 PLJ 1061 پیج کی روح سے دوسری ایف آئی آر بھی اسی وقوع کی درج کی جا سکتی ہے۔ یعنی سیکنڈ ایف آئی آر تب درج ہوتی ہے جب اس بات کی مکمل شہادت موجود ہو کہ جس بندے نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، جو مستغیث یعنی مدعی بنا ہے، اس کا ملزم کے ساتھ قریبی تعلق ہے یا وہ بذات خود ملزم ہے اور ملزم جو ہے وہ بذات خود ملزم ہونے کی وجہ سے وہ اس کا مفاد جو ہے وہ لینا چاہتا ہے یا اپنے کسی قریبی عزیز یا دوست کو اس کا فائدہ دینا چاہتا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ کسی اور کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے جسے سیکنڈ ایف آئی آر کہا جاتا ہے اور وہ اسی وقوع کی بابت ہوتی ہے۔ کیا پولیس مدعی مقدمہ بن سکتی ہے یا نہیں؟ بعض صورتوں میں پولیس جو ہے وہ بھی مدعی بن جاتی ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی وقوع اس نوعیت کا ہوتا ہے جس میں کوئی پرائیویٹ پرسن جو ہے وہ مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی کسی خاتون عزیزہ کو، فار ایگزامپل کسی بھائی نے اپنی کسی بہن کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا اور پھر اس کا والد جو ہے وہ مدعی بنے گا تو لامحالہ وہ کسی سٹیج پہ جا کے اپنے بیٹے کو معاف کر دے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی خدشہ یا شائبہ ہو تو ایسی صورت میں بھی پولیس جو ہے بعض اوقات اسے مدعی بنانے کی بجائے پولیس خود اس مقدمہ کی مدعی بن جاتی ہے اور اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کروا سکتی ہے یا کروا لیتی ہے، اور اس طرح پولیس جو ہے ان صورتوں میں خود بھی مقدمہ کی جو ہے وہ مدعیت حاصل کر سکتی ہے اور پولیس کی مدعیت میں وہ مقدمہ جو ہے اس کو درج کر لیا جاتا ہے۔ کیا نابالغ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے؟ نابالغ شخص جس کی عمر ابھی جس نے ایج آف جو ہے وہ جو بلوغت حاصل نہیں کی ہوتی، 18 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ 1999 PCRLJ پیج 694 کی روح سے نابالغ بھی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ اور ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟
بعض اوقات بوقت اندراج FIR کوئی ایسی بات جو FIR درج کرواتے وقت نہیں بتائی جا سکتی بھول جاتی ہے یا اس وقت اویلیبل نہیں ہوتی، تو بعض میں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے ذریعے اس کا اندراج کروایا جا سکتا ہے، لیکن سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کو سیکنڈ FIR کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اسی FIR کا حصہ ہوتی ہے اور وہ زیر دفعہ 161 اس کا اندراج پولیس کرتی ہے، اور اس میں جو ہے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ لیتے وقت یا جمع کرواتے وقت مستغیث یا مدعی کے دستخط نہیں لیے جاتے، جبکہ FIR درج کرواتے وقت جو کمپلینٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے مدعی اس کے دستخط وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ اب یہ کہ اگر کوئی شخص جھوٹا مقدمہ درج کروائے گا تو پھر جھوٹی FIR درج کروانے کی صورت میں اس کا کیا حل ہے؟ اگر کوئی فرد جھوٹا مقدمہ درج کرواتا ہے، جھوٹی FIR کا اندراج کرواتا ہے اور بعد ازاں تفتیش میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مدعی نے FIR جھوٹی درج کروائی ہے، تو اس پرچہ جو ہے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے تفتیش کے بعد، اور پھر وہ جو مدعی ہوتا ہے اس کے خلاف زیر دفعہ 182 CRPC کمپلینٹ درج کی جاتی ہے، اور اس کے خلاف 182 کا قلندرہ بنایا جاتا ہے اور اس کو اس ایکٹ کے تحت سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ میرا آج کا ٹاپک تھا جو FIR کے متعلق تھا۔ میرے خیال میں آپ کو اس بابت کافی کلیئرٹی آ چکی ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہے تو نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں آپ اپنا کویسچن بھیج کر اس کا جواب لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آتی ہیں اور آپ ان کو بر وقت سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بر وقت حاصل کرنے کے لیے اس کے نیچے بیل آئیکن کو بھی آپ دبا سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔